अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डायरेक्ट लाइन और मैं हूं बतूल राजपूत। सबसे पहले आज के अहम मौज़ूआत आपके साथ शेयर करते हैं। आईनी तरमीम की मंजूरी कब होगी ये किसी को नहीं पता। क्या हुकूमत आने वाले 15 दिन बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज़ कर सकेगी या नहीं, और जो मुशावरत जारी है उसका नतीजा क्या निकलेगा। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में फाइनली पाकिस्तान का केस टेकअप कर दिया गया है, लेकिन ये $7 बिलियन रोल ओवर होगा कब पाकिस्तान के अकाउंट में। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक अहम जलसा करने जा रही है, लेकिन उसका NOC अभी तक नहीं मिला। और 8 सितंबर के जलसे के नताइज के बाद क्या ये जलसा हो पाएगा या नहीं, और PTI क्लियर है कि वो क्या स्ट्रैटेजी अपनाने जा रहे हैं। इस पर बात करने के लिए ज़ुनैरा आज़र साहिबा ने ज्वाइन किया, इफ्तिखार फिरदौस साहब ज्वाइन कर रहे हैं, ब्रिगेडियर हारिस साहब ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया आप तीनों का। ज़ुनैरा, पिछले 2 दिन में जितना भौचाल मचा हुआ था उतना ही आज का दिन खामोशी और सादगी से गुजर गया, लेकिन क्लूलेस। हो सकता है हमें लग रहा हो कि खामोशी से गुजर गया, लेकिन वो जो एफ़र्ट्स हैं मौलाना को मनाने की और कुछ और लोगों को बीच में शामिल करने की, वो एफ़र्ट्स तो पिछले 1 महीने से 1.5 महीने से जारी हैं और ख़ामोशी से ही जारी हैं। तो आई एम श्योर कि कुछ आज के दिन भी कुछ ना कुछ हो तो रहा होगा। जो चीज़ मैं बहुत ज़्यादा नोट कर रही थी वो ये है कि जो मौलाना का एटीट्यूड है टुवर्ड्स नून लीग, वो बड़ा यूँ कहना चाहिए एट द कोर ऑफ एवरीथिंग है। और मेरे ख्याल है उनको मनाने में जो बार बार पीपल्स पार्टी उनके साथ इंगेज कर रही है, उसकी वजह ये है कि नून लीग इज़ नोन फॉर इट कि वक्त पे इत्तेहादी जो होते हैं वो अगले दिन उनको याद भी नहीं होते, क्योंकि लॉन्ग टर्म सोचते नहीं हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं करते, ना सियासत की ना किसी भी चीज़ की। PDM गवर्नमेंट में अगर मौलाना साथ ना होते, जो हालात थे उसमें मौलाना का अगर इनको साथ ना दस्तयाब होता तो इनके लिए काफ़ी मुश्किलात थी। और फिर आपको याद होगा बतूल, जब गवर्नमेंट बनी है उसके बाद हम 3-4 महीने ये क्वेश्चन रेज करते रहे कि एक हार जाना अलहदा चीज़ है, बट पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से मौलाना को आउट नहीं किया जा सकता। तो क्या वजह है कि नून लीग बिल्कुल इंगेज ही नहीं कर रही, ना मियाँ नवाज शरीफ ना मियाँ शहबाज शरीफ। नाउ इज़ द टाइम कि मौलाना उनको बता रहे हैं कि वो इर्रेलेवेंट नहीं थे तब भी और गलती थी, तो अभी उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। लेकिन ज़ुनैरा, जो आप बात करी है, ख्वाजा आसिफ ने कल बिल्कुल इससे बरक्स बात की है। उनका ये कहना है कि इस पार्लियामेंट के फ्लोर पे जितनी जमातें हैं सब कॉन्फिडेंस में थी, इवन PTI। जी ब्रिगेडियर हारिस साहब, आपने सुना ये कल ख्वाजा आसिफ साहब ने इंटरव्यू दिया है, उन्होंने कहा कि इसमें तो PTI तक ऑन बोर्ड थी। PTI कह रही थी दिसंबर में करवा लें तो हम भी आपके साथ होंगे, और JOIF का तो मसला समझते ही नहीं थे। तो अब प्रॉब्लम हुई कहाँ, गवर्नमेंट से कहाँ गलती हो गई, क्यों सियासी जमातों का कॉन्फिडेंस लूज कर दिया गवर्नमेंट ने, अगर सही है तो ख्वाजा आसिफ कह? बात यह है कि देखिए, बात यह है कि पूरा मुसवदा मेरे ख्याल में किसी पॉलिटिकल पार्टी को प्रॉपर नहीं दिखाया गया। और सबसे अहम बात ये थी कि दबाव को ख़त्म करने के लिए ये 2 दिन में जो आपने कौमी असम्बली के मेंबर्स को और सेनेट के लोगों को बिठा के रखा हुआ था, बेहतर यह था कि मुसवदा आप पार्लियामेंट में पेश करते, वहाँ पर इसको डिबेट करते और प्लस माइनस जो भी पॉइंट्स है डिस्कस करने के बाद लेजिस्लेटिव एक कमेटी बना देते, वो इसका फाइनल मुसवदा बनाती और अप्रूव कर देते। मेरे ख्याल में एक तो ये गलती हुई है। सेकंड ये कि मौलाना फजल रहमान जो है ना, वो इस वक्त ही इज़ द राइट, वो लिंचपिन इनके पास है कि इनके हाथ में टोटल कंट्रोल है। और इशू ये है कि वो बहुत बिटर है PMLN से, उन्होंने उनसे प्रेसिडेंट बनाने की कमिटमेंट की हुई थी और अब उनको वो पोजीशन नहीं मिली है। उसके बाद भी उनको कहीं इवन KPK में भी उनको गवर्नर नहीं दिया गया, जो कि पीपल्स पार्टी ने ले लिया, या और उसके बाद कहीं और भी उनको पोजीशन नहीं मिली। कि वो इन चीज़ों में बड़े ही सख्त किस्म के इंसान है, उनको बड़ी बार्गेनिंग चाहिए होती है। एंड नाउ ही नोज के ही इज़, उनके हाथ में फनेस है, जिधर वो जाएंगे उधर वो पार्टी को, हुकूमत को या अपोजिशन को फ़ायदा हो जाएगा। इसलिए अपने पूरे प्रेस स्टेक्स बढ़ा रहे हैं और अल्टीमेटली मेरे ख्याल में वो PMLN और पीपल्स पार्टी के साथ मिल के ये कहीं ना कहीं साइन कर देंगे, एग्री हो जाएंगे। उन्होंने अपनी जितनी भी प्रेशर टैक्टर थी, स्टेक्स बढ़ाने थे, डिमांड होंगी, वो पूरी करनी होंगी। तो इस चीज़ को हमें खास तौर पे इस वक्त मद्देनजर रखना चाहिए। इफ्तिखार फिरदौस साहब, क्या आपको भी ऐसा लग रहा है कि अगले 15 दिन में ये बासानी अप्रूव हो जाएगा सारा मामला, क्योंकि रिपोर्टेडली इस्टेब्लिशमेंट वैसे ही नाराज़ है गवर्नमेंट से कि ये तो इतना मुश्किल था ही नहीं जितना आपने बना दिया, और अगर PTI, जैसे ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि PTI भी ऑन बोर्ड थी, तो फिर मुसव्वदे पे इतनी बेसिक बात पे कंफ्यूजन कैसे क्रिएट हो सकती है, या ये अलग अलग मुसव्वदे हैं जो फैला दिए गए हैं और हर पार्टी की अंडरस्टैंडिंग मुसव्वदे को लेके अलग थी? देखें, अगर आप कौमी असम्बली की और सेनेट की प्रोसीडिंग्स देखें तो उसमें भी 2 मुसव्वदे
تھے جو الگ الگ جو ہے MNAs نے سرکولیٹ کیے تھے اور جو اس کے بعد کمیٹی کے پاس چلی. میری کل رات کو جو ہے وہ مولانا صاحب سے جو ہے وہ بات ہوئی تھی اور وہ بتا رہے تھے کہ جو ڈرافٹ ان کو جو ہے وہ دیا گیا تھا اور جو بعد میں پیپلز پارٹی والے ساتھ میں لے کر آئے تھے بات کرنے کے لیے, ان دو ڈرافٹس میں بھی جو ہے وہ فرق واضح تھا. they were not the same drafts. اس کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھ لیں تو جو PMLN ہے اس کے اندر جو اپنی جھجک ہے, اور میں یہ پورے سیناریو کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات کر رہا ہوں کیونکہ بیک گراؤنڈ میں آج بھی اس میں باتیں تھی, اس سے پہلے بھی باتیں ہو رہی تھی, لیکن PMLN کے اندر لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ یہ مسودہ یا یہ قانون اس طریقے سے جو ہے وہ پاس ہو. اور جس طرح بات ہوئی, زنیرہ نے کلیئرلی کہا کہ مولانا صاحب کو آپ جو ہے وہ سیاست سے باہر نہیں رکھ سکتے, تو ٹیکنیکلی PTI مسودے کے حق میں تھی کہ یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہو, لیکن جن جن ترامیم کا ذکر جو ہے وہ آیا ہے اس میں اختلاف رائے ہے. اب وہ ترامیم کم ہوں گی کیونکہ جو obviously ابھی تک وہ آفیشلی جو ہے کسی کے پاس آیا نہیں, اور وہ صحافیوں نے اور پولیٹیشنز نے جو ہے میڈیا پر لیک آؤٹ کر دیا. اگر تو وہ مسودہ ہے تو میں آپ کو یہ باوثوق ذرائع سے جو ہے یہ بتاتا ہوں کہ اس پر تو کم از کم کنسنسس نہیں ہے اور کسی پولیٹیکل پارٹی کا نہیں. ٹھیک ہے زنیرہ, آپ کو یاد ہوگا کہ PDM کے پہلے ادوار میں 50 سے زائد بل, 20 سے زائد بل انہوں نے وداؤٹ کورم پاس کروائے ہوئے ہیں, تو یہ تو ان کا ریکارڈ رہا ہے. اور اس وقت یہ ہوتا تھا کہ ڈیٹیلز اس وقت بھی کسی کو نہیں پتہ ہوتی تھی, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں کچھ چیزیں کتنی آسانی سے ہو جاتی ہیں اور آپ بھی اس کی نشاندہی کرتی رہی ہیں. لیکن اس معاملے میں انہوں نے الٹا کیوں کر دیا؟ پہلے کانٹینٹ کے پیچھے کیوں پڑ گئے اور اپروول بعد میں کیوں آیا ہے, حالانکہ یہ تو ان کی روایت ہی نہیں رہی ہے. Well, I would have to endorse افتخار here کہ مجھے لگتا ہے کہ جو بیچ میں ایسے لوگ ہیں جو کسی بھی وجہ سے اس کے قائل نہیں ہیں کہ یہ پاس ہونی چاہیے ترامیم, یا تو انہوں نے انٹینشنلی اس کو لیک کیا ہے. دس از مائی ہنچ, کیونکہ لیک تو بہرحال ہوا ہے, کہیں سے تو ہوا ہے. اب وہ کن لوگوں نے کیا, کن کے پاس تھا مجھے نہیں معلوم کہ کن کے پاس موجود تھا, لیکن ظاہر ہے ایک سینئر لیڈرشپ نون لیگ کی اگر آئی ہے اور پھر چپ کر کے واپس چلی گئی ہے اور پتہ یہ چلا ہے کہ وہ ان کے لیے بھی شوق تھا, تو یہ ایک علیحدہ خبر ہے میرے لیے کہ کیا ان کو بھی نہیں معلوم تھا. تو اگر واقعی کسی کو بھی نہیں معلوم تھا تو پھر تو یہ ٹیبل کرنا ہی مضحکہ خیز ہے نا کہ یہ کون چاہ رہا تھا. پھر دوسری بات یہ کہ جو نارمل آپ جو بات کر رہی ہیں وہ تو پاکستان میں نارمل ہے نا, کہ پتہ ہی نہ ہو کہ کون کون سے بل سائن ہو رہے ہیں, ایک دن میں 22, ایک دن میں 23 آرڈیننسز بھی ہمارے جو عارف الوی صاحب کے دور میں جس طریقے سے پاس ہوتے رہے ہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم جتنی مرضی اس پہ بحث کر لیں, ہم جتنی مرضی اس کے اوپر یہ کہیں کہ اب یہ بہت کنٹروورشل ہو گیا ہے, یہ پاس ہو جائے گا ایونچولی. بیکاز وائی آئی سے دس, بیکاز اس میں سٹیکس بہت ہائی ہیں. میں نے کل بھی یہی کہا تھا, نو بڈی وانٹس ٹو لوز, اور اگر اس پہ کوئی پارٹی لوز کرتی ہے اور وہ پارٹی گورنمنٹ ہے تو پھر آپ دوسری سائڈ پہ دیکھیں آپ کے پاس آپشن کیا ہے. یو ہیو نو ادر آپشن. تو مجھے لگتا ہے بائی ہک اور بائی کروک یہ پاس تو ہو جائے گا. اچھا, لیکن بریگیڈیئر حارث صاحب جو خواجہ آصف پہلے بات کر رہے تھے, سب کہہ رہے ہیں مسودہ تھا ہی نہیں, ڈسکس ہی نہیں ہوا, تو پھر خواجہ آصف کی سبسٹنس کی بات کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کسی کو سبسٹنس پہ اعتراض نہیں تھا. سبسٹنس کا مطلب یہی ہے نا کہ کوئی کچھ مواد تھا, کچھ پوائنٹس بنائے ہوں گے, کچھ نوٹس لیے ہوں گے, اس سے بات ہوئی ہوگی. تو مواد تو تھا جس کے اوپر بات ہوئی ہے. نہیں بطول, اس میں بیسیکلی یہ ہوگا کہ there should be certain points, وہ ضرور ہو سکتا ہے PTI کو سب کو دکھائیں اور پارٹیوں کو, لیکن بعد میں کچھ اور ایڈیشن ہوئی ہوگی, اس پہ اعتراض ہوگا. اور سیکنڈ دیکھیں, اب اگر ٹائم مل گیا ہے اس کو پراپر صحیح کرنے کے لیے, تو دین دے شوڈ گو ٹو دا ڈسٹرکٹ کورٹ لیول کے اوپر, ڈسٹرکٹ پہ اور ہائی کورٹ کے اندر بھی دیکھیں واٹ آل از ہیپننگ. مین تو جوڈیشل ریفارم وہ ہیں جو کہ چیف جسٹس پاکستان کو کرنے چاہیے. آپ ہر بات میں اسٹے دے دیتے ہیں, ہر بند سو موٹو لے لیتے ہیں. آپ اتنے 27 ارب روپے کے FBR کے اسٹے کیے ہوئے ہیں. آپ اپنے سسٹم, جوڈیشل سسٹم کو امپروو کریں. ڈسٹرکٹ کورٹس میں لیکن جو پہلے آپ بات کر رہے تھے اس میں یہ بھی شامل کیجیے اور پھر جواب دیجیے کہ عمران خان نے کہا کہ یہ سب تو مجھے جیل میں رکھنے کے لیے ہو رہا ہے, اور خواجہ آصف کلیم کر رہے ہیں کہ اس میں اس سبسٹنس پہ کسی کو بھی اعتراض نہیں تھا, PTI بھی آن بورڈ تھی. نہیں PTI اگر آن بورڈ میرے نہیں خیال کی ہو سکتی ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں دے ڈونٹ وانٹ کہ چیف جسٹس کا ایکسٹینشن ہو. اور آپ نے دیکھا کہ اس پہ کافی زیادہ, ایون آپ نے ایک اور دیکھا ہو کہ جو آپ کے مولانا فضل الرحمان ہیں وہ بھی نہیں چاہتے, ایج میں بھی نہیں ہونا چاہیے. یس آئی تھنک جوڈیشل ریفارم ضرور ہونی چاہیے, اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ چیف جسٹس کو 4-5 کے پینل ہونا چاہیے, لیکن وہ جوڈیشل
جو کمیشن ہے دے شوڈ سلیکٹڈ. میں تو یہاں تک کہوں گا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان, چیئرمین نیب آل شوڈ بی کمنگ تھرو جوڈیشل کمیشن, تاکہ یہ حکومت اور اپوزیشن مل کے جو لوگوں کو سلیکٹ کرتے ہیں یہاں پر کمپرومائزیشن ہو جاتی ہے جو کہ ایکسیپٹیبل نہیں ہونی چاہیے. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. یہ موقع اس کو اوور آل اس کو جوڈیشل ریفارمس کریں گے. لیکن افتخار صاحب, کیا اس آپشن کو کنسیڈر کیا جا سکتا ہے حکومتی سطح پہ؟ مولانا نے یہ کہا ہے کہ آپ پہلے سی جے کا ٹینیور پورا ہونے دیں, اس کے بعد ترامیم کے اوپر بحث کر لیں گے. جی بالکل بالکل. جو ایکچوئل اس میں کرکس ہے وہ یہی ہے کہ اس پہ بات چیت تب ہو سکتی ہے اور ایوان میں تب یہ بل جو ہے وہ لے کر آیا جا سکتا ہے کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کے لیے جب کرنٹ چیف جسٹس جو ہے ان کا ٹینیور جو ہے وہ پورا ہو جائے. اور آج بھی جو بیک گراؤنڈ میں بات چیت ہوئی ہے اس میں بھی یہی ایک اہم مدعا جو ہے وہ سامنے آیا ہے کہ جب تک قاضی فائز عیسیٰ صاحب آفس میں ہیں تب تک اس قسم کی امینڈمنٹ جو ہے وہ نہ لے کر آئی جائے. لیکن اس میں چیدہ نکات پر اگر آپ وقت کی اجازت دیتا ہے تو ہم بل کے اوپر کمپلیٹلی جا سکتے ہیں کہ کون کون سی باتوں پر ان کو اعتراض ہے. ایک تو بریگیڈیئر صاحب نے جو ہے وہ بتا دیا آپ کو کہ جوڈیشل ریفارمز کے اوپر آبویسلی کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن کمیشن میں جو لوگ ہوں گے ان کی جو ہے وہ کیا کمپوزیشن ہوگی, اس میں اپوزیشن کے کتنے لوگ ہوں گے, گورنمنٹ کے کتنے ہوں گے, اس قسم کی نیٹی گریٹی میں بات جو ہے وہ پھنسی ہوئی ہے. الٹیمیٹلی ہوگا, آئی ایگری ود زنیرا کہ الٹیمیٹلی یہ ہوگا, لیکن کس شکل کے اندر جو ہے یہ آئے گا, دیٹ از دا ایکچوئل کوسچن. اور زنیرا اگر نہیں ہوگا تو پھر گورنمنٹ کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے. دیکھیں گورنمنٹ نے یہ سب کیوں انیشیٹ کیا؟ ویری شارٹلی اس لیے انیشیٹ کیا نا کہ نمبر ون ان کو لگ رہا تھا کہ ود ان جوڈیشری بہت زیادہ سپورٹ ہے فار بانی پی ٹی آئی, ایک ایک کر کے ان کو ایگزونریٹ کیا جا رہا ہے. ایٹ دا ہارٹ آف ایوری تھنگ بات صرف یہی تھی, اور اگر اس کو کنٹرول نہ کیا گیا اور پھر وہ جو 6 ججز کے لیٹرز آ گئے تو یہ ایکٹیویزم اگر کنٹرول نہ کیا گیا تو پھر تو سسٹم اپنا اس حالت میں کھڑا نہیں رہ سکے گا جس حالت میں کھڑا ہوا ہے. تو اگر یہ سب نہیں ہوتا تو پھر تو ٹریبیونلز کا بھی پنڈورا کھل جائے گا, پھر ریگڈ الیکشن کا بھی کھلے گا, پھر ان کے سارے کیسز سیٹ اسائڈ ہوں گے, پھر کوئی ریزن نہیں رہے گی ان کو اندر رکھنے کی. ایک سائڈ تو یہ ہے. دوسری سائڈ یہ ہے کہ لانگ ٹرم جو پلان ہے اس میں کیا یہ افورڈ کیا جا سکتا ہے کہ جوڈیشری کا جو اندر ان ہاؤس ڈویسونیس ہے وہ اسی طرح چلنے دی جائے. تو جوڈیشل ریفارمز پہ جوڈیشل ریفارمز پہ کسی کو پرابلم نہیں ہے. یہ اسی طرح کی بات ہے کہ آئی ایم ایف آپ کو کہتا ہے ریسٹرکچرنگ کریں, آپ ریسٹرکچرنگ نہیں کرتے, باقی سب کرتے رہتے ہیں. تو وہ تو سب چاہتے ہیں ریسٹرکچرنگ ہو, لیکن انفارچونیٹلی عام آدمی کے لیے اس میں کچھ نہیں ہے. بی ویری کلیئر آن اٹ. تو یہ جوڈیشل ریفارمز نہیں ہیں فار می. اچھا, آپ نے یہ تو ڈسکس کیا کہ مولانا کو یا باقی جماعتوں کا اعتراضات کیا ہیں, لیکن جو بات ہو رہی ہے کہ مولانا کو کنونس کیسے کیا جا سکتا ہے, زنیرا میں چاہتی ہوں آپ اس پہ شارٹلی بتائیے گا. بلوچستان کی سی ایم شپ بھی انڈر کنسیڈریشن ہے, کے پی کے کی گورنرشپ بھی انڈر کنسیڈریشن ہے, ان کے بیٹے کو ایم پی اے شپ آفر کی جا سکتی ہے. تو یہ آپ کو پریکٹیکل لگ رہا ہے یہ ہو جائے گا؟ اور وہ لوگ جو لٹرلی اسٹیبلشمنٹ کے چہرے سمجھے جاتے ہیں دے آر ہیڈز آن کہ کسی طرح مولانا کنونس ہو جائیں, اور یہ کبھی ناکام ہوئے نہیں ہیں, ان کا ریکارڈ یہ رہا نہیں ہے. آئی ایکچولی تھنک کہ مولانا کنونس ہو جائیں گے. وہ صرف اپنا وینڈیٹا صرف دکھا رہے ہیں, اپنے اسٹیکس بارگیننگ چپ میکسیمم یوٹیلائز کر رہے ہیں, لیکن جو کچھ بھی آن دا ٹیبل ہے وہ ایگری ہو چکا ہے. اٹس جسٹ اے میٹر آف ٹائم. یہ یاد رکھیں مولانا نے شروع میں پوزیشن یہ لی تھی کہ یہ الیکشنز ٹھیک نہیں تھے, اور وہ پی ٹی آئی کے ساتھ بالکل آن بورڈ تھے اس سارے سٹانس میں. اب انہوں نے ایک پبلک فیس بھی رکھنا ہے. وہ یہ کہنا چاہیں گے کہ یہ شکیں ٹھیک نہیں تھیں, یہ ہم نے بیچ میں سے نکلوا دیں, اینڈ نو بڈی نوز کہ کیا تھا اور کیا نکل گیا اور کیا واپس آیا اور کیا اسی طرح بالکل ایکسیپٹ ہو گیا جیسے ٹیبل کیا گیا تھا. سو یہ پیور پالیٹکس ہو رہی ہیں, اور مولانا ایگری کر جائیں گے. شاید کوئی ایک آدھی شک ہو جس سے اختلاف ہو ان کو, اور وہ واقعی سارے کہیں کہ اچھا اس کو نکال دیں. میجر چینج کوئی نہیں آنے والا. اچھا بریگیڈیئر حارث صاحب, یہ بتائیے گا کہ جن لوگوں کو نامزد کیا گیا انآفیشلی ڈپلومیٹیکلی کہ بات کر لیں مولانا فضل الرحمان سے, ان کے بارے میں بھی رپورٹ کیا گیا کہ ان کو پتہ نہیں تھا معاملات کو کیسے ہینڈل کرنا ہے, جن کے بارے میں نواز شریف کے اپنے قریبی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ چاہیں تو وزیر اعظم بھی لگ سکتے ہیں. تو اگر اتنے تگڑے لوگ کنونسنگلی بات نہیں کر سکے مولانا سے, تو یہ تو اسٹیبلشمنٹ کا اعتراض بڑا ویلڈ ہے. اس کو نیوٹرلائز کیسے کرے گی گورنمنٹ؟ دیکھیں بطول, ایک تو بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کا بہت بڑا فیلئر ہے, یہ بہت بڑی ناکامی ہے اور انیفیشنسی ہے. اگر آپ کے پاس نمبرز نہیں تھے, آپ کے پاس پورا کنٹرول نہیں تھا,
تو آپ کو پری میچور اس کو آپ کو بل کو پیش نہیں کرنا چاہیے تھا. آپ کو سب اگر کرنا ہی تو آپ ایک ہفتہ اور رک جاتے, آپ اپنی پوری گراؤنڈ پلاننگ کرتے, اپنے ووٹ بینک پورے کرتے اور اس کے بعد لے کر آتے. دس اسپیکس کہ مجھے لگتا ہے کہ پی ایم ایل این کے اندر بھی کچھ لوگ ہیں جو مجھے شک پڑ رہا ہے کہ وہ اس میں راضی نہیں ہیں, اور وہ اوپر سے کر رہے ہیں لیکن اندر سے فل سپورٹ ہوتی ہے تو کبھی مجال نہیں ہے کہ گورنمنٹ خود اتنے 3-4 لوگوں میں جو فرق تھا اس کو پورا نہیں کر سکتی ہے. ایک تو یہ, اور اٹ کاز لاٹ آف امبیرسمنٹ فار ایون اسٹیبلشمنٹ آلسو, کہ آپ ان کے اوپر سارا ویٹ ڈالتے ہیں. آپ نے نہ ڈیلیور کیا ہے, نہ آپ نے پولیٹیکل اسٹیبلٹی لائے ہیں, نہ آپ نے اکنامک ریوائول کیا ہے. آپ کی مہنگائی اسی طرح چل رہی ہے, چینی, ڈیزل, پیٹرول پرائز کے 10-15 روپے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, کوئی ایسی خاص چیز نہیں ہے. آپ نے لوگوں کو ریلیف کوئی نہیں دیا ہے. اوپر سے آپ جوڈیشل ریفارم میں صرف اپنے یہ جو اوپر کے تھے چیف سپریم کورٹ کی بات کر رہے ہیں, بٹ اباؤٹ ہائی کورٹ جوڈیشل لوور جوڈیشری کی وہ بات بھی نہیں کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں یہ گورنمنٹ کو بہت بڑا پولیٹیکل سیٹ بیک ہے. آئی ووڈ سے کہ ان سے ان کی حکومت اور کمزور ہوئی ہے بجائے اسٹرانگ ہونے کے. ان کو چاہیے کہ آپ ایک ہفتہ لیں, 10 دن لیں, بی ویری کلیئر اباؤٹ اٹ. پرائم منسٹر از گوئنگ آئی تھنک ٹو یونائٹیڈ نیشن فار ایڈریس کے لیے, اسمبلی اس کے اجلاس کے لیے جب آتے ہیں کافی ٹائم ہے. اس میں تمام چیزیں ٹھیک کر کے تمام مسودہ ڈرافٹ بنائیں, تمام پولیٹیکل پارٹیز کو دیں اور اسمبلی میں اس کو تھریش آؤٹ کریں, اس پہ ڈسکس کریں اور اس کے بعد لے کے جائیں. بالکل جو ریکوائرمنٹ ہے جوڈیشل ریفارم کی ضرور کریں. چیف جسٹس کو چینج جو ہے ایک نامنیٹ کرنے کی 5 ججز میں سے, وہ بھی ٹھیک ہے, آئی ڈو ایگری, لیکن اٹ شوڈ بی ویری فیئر سسٹم. یہ نہیں کہ آپ کلیئر بتا دیں کہ وائی یو آر ڈوئنگ اٹ, وائی یو وانٹ ٹو ڈو اٹ, اور پھر اس کے بعد کانسٹیٹیوشنل باڈی کے اوپر نہیں لے کر آ رہے ہیں. اس کو بھی ڈیبیٹ کریں. اسپریم کو اوپر ایک اور جوڈیشل باڈی لے آئیں گے, آئینی باڈی, کیا اس کی ضرورت ہے؟ یہ ساری چیزوں کو سوچ سمجھ کے فیصلے کریں. جی بغیر صاحب, میں ہولڈ یو ہے, افتخار صاحب کو شامل کرتے ہیں. افتخار صاحب, آپ اسلام آباد میں ہوتے ہیں, آپ کی وائب کیا ہے؟ صرف وہ مشاورت کام آ جائے گی جو مولانا کے ساتھ ہو رہی ہے, یا پھر کوئی نیا بندہ نامزد کر دیا جائے گا محسن نقوی, صادق سنجرانی یا دوسروں کے علاوہ, یا پھر گورنمنٹ کسی اور طریقے سے کنونس کر لے گی اسٹیبلشمنٹ کو اس کو کس طرح سے اپروو کروائے گی؟ کیونکہ اس وقت گورنمنٹ کو صرف مولانا کو ہی وہ نہیں کرنا بلکہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی کرنا. دیکھیے, مولانا فضل الرحمان سے آج کی ملاقات نہیں ہوئی. اس میں آبویسلی ایسے لوگ ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ ہیں, انہوں نے بھی مولانا فضل الرحمان رابطہ جو ہے وہ کیا ہے اور ان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اس میں کوئی ایل انٹینٹ نہیں ہے, بلکہ یہ ایک کمپلیٹ جوڈیشل پیکج ہے جو آبویسلی صرف اور صرف جو ہے کرمنل جسٹس سسٹم ٹھیک کرنے کے لیے نہیں, بلکہ ایک پورے سسٹم کے کا جو اندر جو ایک بلاکٹ جو ہے وہ بنی ہوئی ہے اس کو جو ہے وہ ختم کرنے کے لیے. تو آبویسلی وائبز ایسی ہیں اسلام آباد کے اندر کہ معاملات طے پا جائیں گے, اینڈ آئی ٹوٹلی لائک آئی ایم اے بلیور کہ طے پا جائیں گے. لیکن بطول, اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن. اس طرح نہیں ہوگا جس طرح ہم سمجھتے ہیں. اس میں کچھ گیو اینڈ ٹیک بھی ہوگا, کیونکہ مولانا فضل الرحمان اگر ماضی کی ہم بات کریں تو وہ واحد پولیٹیشین تھے جنہوں نے 2013 میں, اب تو آن ریکارڈ آ چکا ہے کہ انہوں نے نواز شریف صاحب کو کہا تھا کہ کے پی میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو ختم کر دینا چاہیے ورنہ یہ پرابلم جو ہے وہ اگلے کئی سالوں تک ہوں گی, اور اب وہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہوئے. تو مولانا فضل الرحمان نے ابھی بھی یہی بات کی, اور پی ایم ایل این کو جو انہوں نے بتایا کہ اگر آپ یہ جوڈیشل ریفارمز اس پولیٹیکل سیناریو میں اور اس ٹائم پہ کریں گے تو یہ آپ کے لیے فائدہ مند بھی نہیں ہوگا بلکہ پولیٹیشینز کے لیے لانگ ٹرم میں ہوگا. تو میرا نہیں خیال اتنا جلدی ہوگا جس طرح ہم سوچ رہے ہیں, لیکن ہوگا ضرور. ٹھیک. اور یہاں پہ یہ کہنا بہت ضروری ہے کہ پی ٹی آئی سوشل میڈیا پہ بھی اور ٹیلی ویژن پروگرامز میں بھی مولانا فضل الرحمان کی بہت تعریف کر رہے ہیں کہ انہوں نے ایک سٹینڈ لیا ہے اس جوڈیشل پیکج کے خلاف, اور یہ بہت بڑا سیاسی اقدام ہے. عارف علوی صاحب نے بھی ان کو مبارکباد پیش کی, لیکن مولانا کا جو تاریخی ریکارڈ ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ وہ ڈیل نہیں کرتے. اگر انہیں کچھ سیاسی مراحت ملیں جو ان کے حلقے کو سوٹ کر رہی ہوں تو وہ ایسا کر لیتے ہیں. لیکن اب دیکھنا ہے کہ کیا مولانا ایکچولی اپنا سیاسی قد بڑا کرنا چاہتے ہیں, جو کہ واقعی ان کی ایون سیاسی مخالفین بھی کہتے ہیں کہ ایک بڑا سٹینڈ ہے جو انہوں نے لیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ فوج میں بھی ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے اور عدلیہ میں بھی ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے. تو کیا وہ اپنے سٹینڈ پہ قائم رہیں گے, یا ہم کچھ دنوں میں دیکھتے ہیں کہ وہ کنونس ہو جائیں گے اسٹاپ پہ اس پیکج کو لے کے؟ یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں, پھر واپس آئیں گے.
आप देख रहे हैं डायरेक्ट लाइन और अब बात करेंगे 25 सितंबर को पाकिस्तान का केस IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में उठाया जाएगा और $7 बिलियन जो पाकिस्तान एक्सपेक्ट कर रहा है कि जल्द अज जल्द मिल जाएं, वो एग्जैक्टली कब मिलेंगे इस हवाले से भी बात की जाएगी। इस वक्त पाकिस्तान को 26.20 अरब डॉलर कर्जे की मद में कम से कम वापस करने हैं और 16.3 अरब डॉलर्स सिर्फ रोल ओवर्स होंगे। तो ये इस रेशो से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना इम्बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है जिसमें हम एक्सपेक्ट करें कि IMF हमें मज़ीद पैसे देगा। लेकिन ज़ुनैरा, अच्छी बात यह है कि एटलीस्ट पाकिस्तान का केस टेकअप कर लिया गया है क्योंकि जब से स्टैंड बाय अरेंजमेंट हुआ था तो उसके बाद से हम ये देख रहे थे कि ट्रांसफ़र कब हो गया ये अमाउंट, लेकिन अब ये सिर्फ केस डिस्कस होने जा रहा है। प्रोसेस स्लो डाउन था, लेकिन आप पुरुम्मीद हैं कि ये बेहतर एक इक़दाम होने जा रहा है। वेल बतूल, देखिए ये हो तो जाना ही था इवेंचुअली। वो कुछ चीज़ें सिर्फ ख़बरों के लिए भी होती हैं कि ठीक है पहले नहीं था नाम उनकी मीटिंग्स में, अब आ गया है, इसी तरह मिल भी जाएगा। बट द फैक्ट इज़ कि जो हमारे औरंगज़ेब साहब हैं उनको जब लाया गया, उनसे हमेशा की तरह जब भी कोई फाइनेंस मिनिस्टर आउटसोर्स्ड होता है तो बताया जाता है कि उनका तजुर्बा ऐसा है कि वो IMF के साथ भी बहुत अच्छा डील कर लेंगे और IMF हमसे क्या चाहता है इन टर्म्स ऑफ इंटरनल रीस्ट्रक्चरिंग उसको भी बहुत अच्छा मैनेज कर लेंगे। एट दैट फ्रंट तो मुझे कुछ ऐसा नज़र नहीं आया जिससे हम ये समझें कि जो डार साहब नहीं कर सकते थे या जो कोई और हमारे यहाँ के लोकल फाइनेंस मिनिस्टर नहीं कर सकते थे, ऐसा तो कुछ भी नज़र नहीं आया। अब वो वहाँ प्रेजेंट क्या कर रहे हैं क्योंकि वो हमारे सामने नहीं है तो वी कैन नॉट हैव अ डिस्कशन ऑन दैट। लेकिन ये बात तो है कि इकोनॉमिक फ्रंट पे अभी तक कोई रिवाइवल तो दूर की बात है, कोई स्टेबिलिटी, कोई अच्छे साइंस कुछ भी अभी तक नज़र तो नहीं आया। अब इंटरनेशनल प्राइसेस अगर कम हुई और उसके बाद फ़ौरन आपने 10 रुपये कम कर दिए तो 15 दिन ठहर जाएँ, आप 15 रुपये बढ़े हुए देख लेंगी। सो एक अजीब सा मैं ये समझती हूँ कि सारा फोकस गवर्नमेंट का सिर्फ इसी आइनी तरमीम के इर्द गिर्द घूम रहा है क्योंकि उनके लिए ये स्टेबिलिटी ज़रूरी है, उनके लिए ये चीज़ ज़्यादा एट द कोर है। बाकी उन्होंने इकॉनमी को छोड़ा हुआ है फाइनेंस मिनिस्टर पे, अगर तो फाइनेंस मिनिस्टर भी जो आके ब्रीफिंग देते हैं वो बस कहते हैं सब अच्छा है, सब हो जाएगा। लेकिन जिस तरह आपने कहा रोल ओवर, अभी तक ना तो UAE की तरफ से हमें कोई जवाब आ रहा है, ना चाइना की तरफ से, ना सऊदी अरेबिया की तरफ से, और जो कुछ प्लान्स हैं जो हमने सुने हैं कि रेकोडिक में भी सऊदी अरेबिया 15% इक्विटी डालने जा रहा है, ब्लूमबर्ग ने ये खबर दी थी। इनफैक्ट उस फ्रंट पे भी अभी तक कुछ नहीं आया। सो इट्स ऑल वेरी यूँ कहना चाहिए हश हश, खामोशी है, इस पे बातचीत नहीं हो रही। तो जी हर साहब, और अगर हम बहुत मस्बत रिपोर्टिंग करें भी, ये कहा जाता है कि पॉजिटिवली बात करें, सोचें तो सही पॉजिटिवली, तो उसमें हम यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना कि ठीक है आप जो कह रहे हैं वो सच है, लेकिन जब वो नहीं हो रहा होगा तो डेफिनेटली हम एतराज़ उठाएंगे। इसहाक डार साहब का एक बयान बड़ा सर्कुलेट कर रहा था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान जियोपॉलिटिक्स का शिकार हो रहा है, पहले भी वो ऐसा कहते रहे हैं, लेकिन जियोपॉलिटिक्स का शिकार कैसे हो रहा है पाकिस्तान? जब से US पुल आउट हुआ है पाकिस्तान तो उतना कंसिडर ही नहीं हो रहा और बहुत से दीगर ममालिक की तरह। क्या यही एक वजह है या ये भी वजह है कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जैसे ज़ुनैरा ने कहा है वो डिप्लोमेटिकली इतना ब्रिलियंटली काम ही नहीं कर रहे कि हमारा केस पुट अप किया जाए स्पीडीली? देखिए बतूल, बात यह है कि जियो पॉलिटिक्स को एक साइड पे करते हैं, हमारी जियो इकॉनमी क्या है, हमने इकॉनमी को कैसे ठीक करने की कोशिश की है। एक तो ये रोल ओवर, मेरे ख्याल में जो $2-3 बिलियन का डिफरेंस आ रहा था, वो मुझे लगता है कि हमारे दोस्त ममालिक ने कहीं ना कहीं उसको इंडिकेशन दी है कि वी विल गिव यू, दैट्स व्हाई उन्होंने आपको एजेंडे में आपकी डेट वो रख ली है मीटिंग में, बोर्ड मीटिंग में डिसाइड करने के लिए। बात ये है कि आप अपना घर कैसे ठीक करते हैं। मुझे ये बताइए, वर्ल्ड बैंक ये तो नहीं कहता कि आप क्योंकि आप ये 200-300 अरब रुपया जो आप बिजली से ले लेते हैं टैक्स लगा के, उसके बाद पेट्रोल डीजल से, दे आर इंटरेस्टेड कि आप उनको पैसा वापस कैसे करेंगे। दैट इज़ द टोटल, जो लैंड करते हैं उनकी ये ख्वाहिश होती है हमें पैसा मिलेगा कैसे। आपने 1500 अरब रुपया आपने डेवलपमेंट फंड रखा है, दैट मीन्स कि आप पैसा ले रहे हैं, उधार ले रहे हैं और फिर डॉल आउट कर रहे हैं। मैंने MPs को, ताकि वो जाके अपनी मनी से पैसे उनको थोड़ा ऑफिशियल ब्राइब भी कर दें और कुछ 50% 40% लगा भी देंगे। बजाय इसके आप 1500 अरब रुपए में से आप सिर्फ जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स के लिए 600-700 अरब रख लें, बाकी 700-800 रुपया आप वाई डोंट गिव लीव टू पीपल ऑफ पाकिस्तान। एक साल के लिए नई डेवलपमेंट रोक दें, कुछ नहीं होगा, अवाम को खुश करें, अवाम खुश होंगे, डीजल पेट्रोल की कीमत कम होगी, बिजली की कीमत कम होगी, कॉस्ट ऑफ लिविंग कम होगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, बच्चों को स्कूल जा सकेंगे,
عوام فیک نیوز پہ بھی نہیں جائیں گے. ڈیجیٹل ٹیررزم کی جو ہم بات کرتے ہیں وہ ادھر بھی نہیں جائیں گے. دے ول بی ویری ہیپی, اور پھر وہ نہیں سنیں گے ان باتوں کو. اور آپ جو چاہتے ہیں عمران خان سے بھی لوگ دور ہوں گے, جو حکومت چاہتی ہے, تو کم از کم آپ کہیں کچھ تو گھر ٹھیک کریں. آئی پی پیز کا جو 2100 ارب روپیہ دے رہے ہیں اس میں سے کاٹیں, تو یو کین ڈو پٹ یور ہاؤس ان آرڈر. ایف بی آر میں 3 سے 4 ہزار ارب ایک سال میں چوری ہو جاتا ہے, اس کو روکیں. Then there is a lot of things can happen in Pakistan. The only thing is کہ گورنمنٹ از inefficient so far. انہوں نے کوئی ڈیلیور نہیں کیا, اور مجھے امید نہیں لگ رہی ہے ڈیولپ کریں گے. افتخار صاحب, جس سپیڈ سے سب شروع ہوا تھا جب پی ڈی ایم کی دوسری گورنمنٹ آئی تھی, مجھے یاد ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف کی کچھ تاجروں سے بھی ملاقات ہوئی تھی کراچی میں, اور بڑے بڑے نمبرز تھے کہ یہ انویسٹمنٹ کی مد میں آئیں گے, مڈل ایسٹ سے آئے گا, قطر سے آئے گا, دوسری جگہوں سے آئے گا. وہ بھی ویسے نہیں ہو سکا. پھر آئی ایم ایف کو فائنلی جب منا لیا گیا کہ ہمارے ساتھ نیا معاہدہ کریں, تو وہ پھر دوبارہ ہالٹ ہو گیا ایک پوزیشن پہ. لیکن یہ سب اتنا سلو ڈاؤن کیوں ہو گیا ہے, اور ایٹ دا سیم ٹائم گورنمنٹ کا کانفیڈنس بھی نیچے نہیں آ رہا؟ اگر آپ اسحاق ڈار صاحب کی باتوں کو جو ہے وہ مانیں, انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا, ان سے ابھی پوچھا گیا تھا کچھ ہفتے پہلے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام کیوں ڈیلے ہے, اور انہوں نے کہا کہ یہ جیو پولیٹیکل لینڈسکیپ میں جو چینجز آ رہی ہیں اس کی وجہ سے ہیں, اور obviously انہوں نے اس کی کوئی ایکسپلینیشن نہیں دی. لیکن اگر آپ اس کی جو ہے وہ ڈیٹیلز میں جائیں تو کوئی بھی ملک یا کوئی آرگنائزیشن آپ کو تب تک جو ہے وہ قرضہ نہیں دیتا جب تک آپ کی اتنی سسٹینیبلٹی نہ ہو کہ آپ وہ قرضہ یوٹیلائز کر کے اس کی واپسی کریں. بلکہ جو پاکستان کے اوپر جو رول اوور ڈیٹ تھا یو اے ای سے, سعودی عربیہ سے اور چائنا سے, آئی ایم ایف نے جو سب سے بڑا اعتراض اٹھایا تھا وہ یہی تھا کہ اگر آپ وہ ڈیٹ ان پیسوں سے کلیئر کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آپ کو نہیں دیں گے. اینڈ دیٹ از واٹ ہی ایکچولی مینٹ اباؤٹ جیو پالیٹکس, جو اس میں چینجز آ رہی ہیں. لیکن اب ہم نے اس پروگرام میں پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ جب یہ ایشو بہت بڑا تھا اور تب پاکستان کا نام جو ہے وہ اس کی پلینری بورڈ میں جو ہے وہ نہیں آیا تھا, ہم نے تب بھی کہا تھا کہ کچھ پاکستان کے دوست ممالک ہیں, مڈل ایسٹرن کنٹریز اور ایک ویسٹرن کنٹری, جنہوں نے obviously آئی ایم ایف میں ان کے لیے کچھ بات چیت جو ہے وہ کی, جس کی وجہ سے یہ پیسے جو ہے وہ مل رہے ہیں. تو آپ کا جو 25th جو آئی ایم ایف پروگرام ہے, ہوپ فلی جو ہے وہ تقریباً 27 دن کے اندر توقع کی جا رہی ہے کہ یہ پیسوں کی ڈسبرسمنٹ جو ہے وہ ہوگی. اور یہاں پہ یہ 2 پوائنٹس مینشن کرنا بہت ضروری ہے کہ جب بھی پاکستان پہ پیسے لیٹ ہوتے ہیں آئی ایم ایف سے, تو ہم آئی ایم ایف کو قصور ٹھہراتے ہیں کہ آئی ایم ایف ہمیں فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہا. لیکن اگر ہم ان شرائط کو غور سے دیکھیں تو اس میں سے صرف ایک نقطہ یہاں پہ بیان کرنا بہت ضروری ہے کہ صرف سال 2023 میں پاکستان کا کرنٹ ایکسپینڈیچر 144 ارب تھا, اور اس کی وجہ سے ایف بی آر پہ مزید یہ بوجھ ڈالا گیا آئی ایم ایف کی طرف سے کہ آپ 20 خرب اکٹھا کریں. اگر آپ 144 ٹریلینز اور بلینز میں آپ خرچ کر رہے ہیں تو آپ اس کے مطابق ٹیکس بھی اکٹھا کریں. تو ایک تو یہ پاکستان گورنمنٹ کو اپنی پرفارمنس کی بار یہاں پہ ریز کرنے کی ضرورت ہے. دوسری بات یہ کہ چونکہ ہم ڈپلومیٹک فرنٹ پہ کمزور ہیں, یوکرین اور پاکستان جیسے وہ ممالک ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے 22 ممالک ہیں جن کے حالات بہت خراب رہے ہیں, انہوں نے اپنا کیس خود انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس یا دیگر عدالتوں کو استعمال کر کے اپنے کچھ پیسے واپس لیے ہیں. لیکن ہمارے ہاں یہ روایت نہیں ہے. پاکستان کو چاہیے کہ سیلاب کی وجہ سے ہونے والی تباہی کی بنیاد پہ آپ اپنا انٹرسٹ ریٹ کم کروا سکتے ہیں, جو کہ آئی ایم ایف میں 1% سے 5% ہو گیا ہے. تو یہ کچھ غلطیاں, کچھ کوتاہیاں ہماری طرف سے بھی ہیں, جس کے بعد ہمیں یہ ایزیوم کرنا چاہیے کہ آئی ایم ایف ہمارے ساتھ کتنا صحیح یا غلط کر رہا ہے. ایک بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد واپس آئیں. پروگرام میں خوش آمدید, آپ دیکھ رہے ہیں ڈائریکٹ لائن, اور اب بات کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک اور جلسہ لاہور میں منعقد کر پائے گی یا نہیں, اور اس سے پہلے کیا دھمکی آمیز بات علی امین گنڈا پور نے کہی تھی. جی زنیرہ, آپ نے سنا کہ علی امین گنڈا پور صاحب کیا کہہ رہے ہیں. 8 سپٹمبر کے جلسے کے بعد جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا وہ بھی ہمیں پتہ ہے, انڈیویجولی گنڈا پور صاحب کے ساتھ ہوا وہ بھی ہمیں پتہ ہے, لیکن 21 تاریخ یا 22 تاریخ کا جلسہ بھی علی امین گنڈا پور ہی لیڈ کر رہے ہیں. تو پی ٹی آئی نے اپنی حکمت عملی تبدیل نہیں کی ہے, اس کا مطلب؟ یہ تو ہمیں خود ہی بتا سکتے ہیں سی ایم کے پی بہتر کہ جب وہ غائب ہوئے تھے تو وہ کہاں تھے, اور وہاں وہ کیا ایگری کر کے آئے ہیں, اور کیا ابھی وہ بیہیو کریں گے اگلے جلسے میں اگر ہوتا ہے تو اس لیے جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے, آئی ایم ایز کلو لیس ایز اینی تھنگ ایلس, بیکاز ان لوگوں کی روز بات تبدیل ہو رہی ہوتی ہے. جہاں تک آپ نے پچھلے
जलसे की ये बातचीत चलाई तो अनफॉर्चुनेटली पहले भी कंडेम किया था, अभी भी मैं यही कहती हूँ कि नोबडी कैन सपोर्ट सच अ थिंग। और एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये कि पीटीआई अपनी सियासत करते हुए पता नहीं क्यों एथनिक कार्ड इतना क्यों प्ले करती है। मुझे नहीं याद अपनी जर्नलिस्टिक लाइफ में भी और एज अ पाकिस्तानी भी जितनी हमारी ज़िंदगियाँ हैं, मुझे नहीं याद कभी हमने इस तरह की बातें की हो कि हम पठान हैं हम तो ऐसे करते हैं, हम पंजाबी हैं हम तो यूँ कर देंगे। मतलब ये फॉल्ट लाइन्स ऐसी नहीं थी। वो अलग बात है डिस्कशन होती थी कि ठीक है पावर्टी इंडिकेटर्स वहाँ ज़्यादा हैं या ऐसा है वैसा है। ये चीज़ बहुत बढ़ गई है और इसको बहुत रोकने की ज़रूरत है और ये हर दफ़ा यही कार्ड प्ले करते हैं। तो जो मुझे ख़दशा नज़र आता है वो ये होता है कि जब भी आप एक काम करने जा रहे होते हैं उस वक्त जितने कार्ड्स आपके हाथ में होते हैं आप सारे प्ले कर जाते हैं, आप ये नहीं सोचते कि इसका आफ्टर शॉक्स कहाँ तक जाने हैं। तो जो लाहौर की लीडरशिप है वो तो बड़ी तैयार है, छोटी मोटी रैलियाँ भी निकाल रही है, सब कुछ कर रही है। तो ये कहना गलत होगा कि इनको परमिशन नहीं है, पॉलिटिकल एक्टिविटी हो रही है। जलसा होता है या नहीं होता, लेट्स सी। ब्रिगेडियर हारिस साहब, एनओसी तो नहीं मिला अगले जलसे का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, लेकिन वो कहते हैं कि मिले या ना मिले जलसा तो हम करके रहेंगे। लेकिन सॉफ्टवेयर टोन नहीं अपनानी चाहिए थी पीटीआई को, एक सियासी मौका तो वो गंवा चुके हैं। एक और अहम बात जो कि अहम भी है, नई भी है, मुसीबत क्रिएट करने वाली भी है पीटीआई के लिए, शानदाना गुलजार साहिबानी की आपको सुनाता जी। और ब्रिगेडियर हारिस साहब, इसमें शानदाना साहिबा ने ये भी कहा है कि ऐसा सदर बिठाया हुआ है जिसने अपनी बीवी को शहीद किया। तो ये बहुत मुतनाज़ बातें हैं जो उन्होंने की हैं जलसे से कुछ ही दिन पहले। ये कैसे काम आएगी पीटीआई को बेहतर सियासी हिकमत अमली बनाने के लिए? देखें, बात ये कि बतूल इम्पॉर्टेंट बात ये है कि व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स की बात करें, पर्सनल अटैक करने की ज़रूरत नहीं है और फिर ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने जो कि आपके सियासत में नहीं चलते हैं, पसंद नहीं है, कोई भी उसको सपोर्ट नहीं कर सकता। और इवन आई विल गो टू एन एक्सटेंट कि चीफ मिनिस्टर अमीन गंडापुर को बनाना ही पानी पीटीआई के लिए गलती थी, बिकॉज ही नीडेड टू हैव अ वेरी मैच्योर स्टेबल, जिसकी लोग रिस्पेक्ट करते हों और वो अच्छे तरीके से चले, आने से लूज स्टॉप ना करे और केपीके में प्रोग्रेस दिखाएं, डिलीवर करके दिखाएं कि व्हाट यू हैव डन कंपेयरिंग विद पंजाब या केपीके या बलूचिस्तान के लिए। अब उसके बाद ऐसी बातें करना हम जलसा करेंगे। बात थी कि ये आपका लिटमस टेस्ट था, आप खामोशी से जाते और 5000 लोग कम आ जाते, आप जलसा कामयाब करते, डिसेंट लैंग्वेज करते, साथ ही जो मर्जी बात करें बिल्कुल ठीक है, बट डोंट गो फॉर पर्सनल। मैं लेकिन ब्रिगेडियर साहब, ये पीटीआई का लिटमस टेस्ट भी है और पीएमएलएन का भी एक दोबारा टेस्ट है कि बिहेव कैसे करते हैं। मैं देखें, मैंने पीटीआई की हुकूमत के लिए सबसे बड़ी गलती ये है, देखें आपने जलसे की इजाज़त दी है, आप कह रहे हैं 7 बजे के बाद कह रहे हैं जी आधा घंटा गुजर गया, अभी हम ये कर देंगे वो कर देंगे। वाई यू आर गिविंग सो मच इम्पोर्टेंस टू पीटीआई को, उनके जलसे को? अगर आप ये नॉर्मल रूटीन में ब्लॉकेज ना कर सिर्फ इस्लामाबाद को सेव कर लेते कंटेनर से, बाकी आप उनको खुला आने देते, इसी इतने ही लोग आने देते फिर भी और 5-10 आ जाते। वाई यू गिवन सो मच इम्पोर्टेंट? विक्टिमाइजेशन, विक्टिम कार्ड दे दिया, उन लोगों को पकड़ लिया, कभी कुछ कर दिया। व्हाट इज द पर्पस? लाइकवाइज आई वुड से इनको लाहौर में भी जलसा करने दे, कुछ भी नहीं होगा। दे कांट ब्रिंग, वो लोग अब नहीं है इनके साथ, काफी फर्क पड़ चुका है। और सेकंड ये क्या बिल्कुल ये बड़ा अहम नुक्ता है, आई होल्ड यू हियर इफ्तिखार साहब। इसी वजह से ये कहा जा रहा है कि मोहसिन नकवी स्ट्रैटेजी बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं करवा पा रहे जिनके लिए उनको ओहदा दिया गया था, जैसे जलसे के हवाले से फौरी कार्रवाई करना, फिर मुज़ाकरात में भी नाकामी। यही वजूहत हैं जिसकी वजह से उनकी प्रोफाइल नीचे जा रही है। बतौर एक एडिटर के मुझे सबसे ज़्यादा मसला जो है वो पीटीआई से जो है वो होता है जब उनके बयानात सामने आते हैं, क्योंकि ऐसी ज़ुबान को उसमें ढालना पड़ता है कि वो पब्लिकली, क्योंकि लोग फैमिलीज़ के साथ बैठ कर न्यूज़ चैनल देखते हैं, तो वो हमारे लिए सबसे मुश्किल काम जो है वो होता है। जहाँ तक आपके सवाल का जो है वो ताल्लुक है जलसे से रिलेटेड, मेरे ख्याल में जलसे की इजाज़त जो है वो SCO की जो समिट आ रही है उसको मद्देनज़र रखते हुए जो है वो नहीं दी गई, क्योंकि ऑब्वियसली वो ऐसे कोई काम करेंगे जिसकी वजह से फिर दोबारा प्रॉब्लम बनेंगे और FIR बनेंगे और कोर्ट कचहरी का मामला जो है वो लगा रहेगा। आई थिंक कि एक मेजर रीज़न उसमें यह है जलसे की इजाज़त उनको मिल जाएगी, लेकिन अभी नहीं मिलेगी, कुछ अरसे बाद जो है वो मिलेगी। लेकिन पीटीआई खुद जलसे के लिए तैयार नहीं है और जलसा ना होना
میرے خیال میں ان کے لیے سیاسی جو ہے وہ زیادہ بہتری رکھتا ہے بنسبت اس کے کہ جلسہ لیکن ہو. افتخار صاحب کیونکہ یہ آپ یہ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں. 8 سپٹمبر کے جلسے سے پہلے بھی جب جلسہ ہونا تھا تو یہ کہا گیا تھا کہ ایک مذہبی جماعت باہر نکلی ہے, لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے, حالات خراب ہو سکتے ہیں, آپ مت کریں, اور عمران خان نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے پیغام دیا تھا, پھر ہم نے جلسہ کینسل کر دیا. لیکن 8 سپٹمبر کے جلسے کے بعد جب پی ٹی آئی بیک فٹ پہ گئی ہے اور ان کی مذاکرات کی آپشن جو اس کے بارے میں بات بھی نہیں کر سکتے, تو وہ کسی مصلحت کا شکار ہوں گے, کیونکہ ان کے پاس تو اس کے علاوہ کوئی آپشن ہے ہی نہیں کہ جلسہ کریں. کیا اس دفعہ بھی وہ کوئی پیغام مان لیں گے یا کوئی این او سی نہ ملنا مان لیں گے؟ دیکھیں یہ ایمٹی ریٹرک ہے. جلسے میں تو یہ بھی کہا گیا تھا کہ 2 ہفتے کے اندر ہم جا کر جیل توڑ کر عمران خان کو ریلیز کرا دیں گے. تو کیا یہ ممکن ہے؟ اٹ از ناٹ. یہ سب پولیٹیکل ریٹرک ہے. اور چونکہ وہ بریگیڈیئر صاحب نے کہا کہ علی امین گنڈاپور کو انہوں نے چیف منسٹر کیوں بنایا, ان کو چیف منسٹر اس لیے بنایا کیونکہ پی ٹی آئی کا نیریٹو یہ ہے, وہ بکتا ہے, ان کے فالوورز یہ سننا چاہتے ہیں. تو وہ obviously ان کے لیے جو ہے لائف لائن ہے یہ باتیں کرنا. جلسہ ہو گیا تو اسی طرح ہوگا جس طرح پچھلی بار ہوا تھا, اور اس میں پرابلمز ہی ہوں گی. ان کو خود بھی دکھائی دے گا کہ لوگ نہیں نکل کے آ رہے. لیکن پی ٹی آئی کے لیے جلسہ نہ ہونا جو ہے وہ زیادہ فائدہ مند ہے. میں اس بات کے حق میں ہوں کہ ان کو اجازت دینی چاہیے اور دے دیں تاکہ یہ جلسہ بھی ہو جائے. دیکھتے ہیں. جی زنیرہ, ایک تو یہ کہ سیاسی جماعتیں جلسہ کرنے دیں, جس طرح کے حالات ہو جاتے ہیں پھر انتظامیہ کے پاس بھی ایک دلیل آ جاتی ہے کہ جلسہ کیوں نہیں ہو. لیکن جلسہ کرنے کے علاوہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے پاس آپشنز ہیں. جتنے بھی ان کے پارلیمنٹیرینز موجود ہیں وہ لیجسلیٹولی کام کر سکتے ہیں, مخصوص نشستوں کے فیصلے کی امپلیمنٹیشن کے اوپر کام کر سکتے ہیں, اس کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں. وہ کیوں نہیں کر رہے؟ وہ اس لیے نہیں کر رہے کہ وہ جو بھی کرنے کی کوشش کرتا ہے فرام ود ان پی ٹی آئی اس پہ یہ الزام لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ تو کمپرومائزڈ ہے. جب بھی کوئی کنسٹرکٹیو رول پلے کرنے کا کوئی بات بھی کرتا ہے فوراً اس کے اوپر ان کی سوشل میڈیا ٹیم بھی ایکٹیو ہو جاتی ہے. ایون اس طرح کی تصاویر, اس طرح کی ویڈیوز جس میں وہ اپوزیشن سے ہاتھ ملا رہے ہیں, گورنمنٹ کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کر رہے ہیں, اس کے اوپر بھی ایسی لینگویج بولی جاتی ہے, ایسے لوگوں پہ الزام لگائے جاتے ہیں کہ وہ لوگ ڈیفینسو ہو جاتے ہیں. بیسکلی جو لوگ اس وقت پارلیمنٹ میں ہیں پی ٹی آئی کے, وہ ہاسٹیج سچویشن میں ہیں. ان کے بارے میں جا کے بانی پی ٹی آئی کو اڈیالہ جیل میں لوگ کیا بتاتے ہیں, وہ اس سے بھی افیکٹ ہوتے ہیں, اور یہاں پہ ان کو لوگ کس طرح ڈیل کر رہے ہیں اور ویل کر رہے ہیں وہ اس سے بھی افیکٹ ہوتے ہیں. سو ان کو تو آپ بالکل ایک سیپریٹ باکس میں رکھیں. باقی پی ٹی آئی نے جتنے جلسے کرنے ہیں ان مائی اوپینین آپ ذرا انہیں کرنے دیں ایک دفعہ, کیونکہ ان کے پاس جو ایک یہ ماحول بنا ہوا ہے نا کہ ہمیں بہت زیادہ آپ نے, اور جو پچھلے جلسے کے بعد کہ 7 بجے نہیں ختم کیا تو 8 بجے نہیں ختم کیا, اس مائنڈ سیٹ سے نکلے گورنمنٹ. پتہ نہیں کس بات کا ڈر ہے ان کو. اگر انہوں نے کچھ غلط کرنا ہے تو انہیں کرنے دیں تاکہ پھر وہ بھگتیں اس کو. تو یہ دونوں طرف سے ایک عجیب سی ٹگ آف وار ہے جس میں ہم جرنلسٹ پھنس جاتے ہیں, کیونکہ جس طرح افتخار نے کہا کہ جو زبان استعمال ہوتی ہے وہ کہتے ہیں یہاں فیملیز آتی ہیں, تو فیملیز میں بیٹھ کے آپ ایسی باتیں تو نہیں کرتے. آپ کہتے ہیں ہم لوگوں میں پاپولر ہیں فرام 80 ایئرس ٹو ینگسٹر, تو آپ ینگسٹر سے لے کے بزرگ تک یہ سکھا رہے ہیں اس کو. اینڈ تھرڈ اینڈ دا لاسٹ بٹ از کہ دس از ایگزیکٹلی وائی علی امین گنڈاپور از دا سی ایم. بریگیڈیئر صاحب بہت معصوم ہے جو سمجھتے ہیں کہ کوئی سینٹی والا بندہ سلیکٹ کرنا تھا عمران خان نے. دس از ایگزیکٹلی عمران خان از آل اباؤٹ کہ ایک پاپولسٹ فلیم جو انہوں نے بڑی مشکل سے لگایا ہے وہ جلتا رہے کسی طرح. تو دیٹ از ہیپننگ. اور بریگیڈیئر حارث صاحب, کچھ دیر پہلے کی ڈیولپمنٹ یہ کہ بیرسٹر گوہر نے یہ وضاحت دی ہے کہ ہماری خواجہ آصف سے کوئی بات نہیں ہوئی, ہم نے نہ مسودہ پہ ماننے کا اظہار کیا تھا, یہ کہا تھا کہ شیئر ضرور کریں لیکن آن بورڈ ہونے کی بات نہیں کی تھی. وضاحت تھوڑی پی ٹی آئی نے دیر سے دی ہے لیکن دے دی ہے. میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں تو اس کانٹیکسٹ میں کہ اگر پی ایم ایل این کی طرف سے کوئی بات ہوتی بھی ہے کہ ہم بات چیت کر رہے ہیں, جیسے رانا ثناء اللہ نے کہا کہ انکنڈیشنلی بات ہوئی ہے, کچھ بات چیت ہم کرتے رہتے ہیں, اس میں مخصوص نشستوں پہ فیصلے پہ اگر عمل درآمد کروا دے عدلیہ یا گورنمنٹ اس حوالے سے کوئی نیت بنا لے تو پھر بھی چیزیں بہت بہتر ہو سکتی ہیں. سپریم کورٹ نے اپنے ایک دفتری نوٹ کو اپلوڈ کیے جانے کے اوپر اعتراض کیا ہے جس میں یہ وضاحت دی گئی تھی کہ کیوں نوٹیفائی کیا جانا چاہیے باقی 41 ممبران کو. تو یہ بہت اہم ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کی طرف سے بھی ایک ریلکٹنس ہے, امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی, اور الیکشن کمیشن کی طرف سے تو ہے ہی. اس کے درمیان میں پی ٹی آئی کیسے پلے کر سکتی ہے اس کی امپلیمنٹیشن کو لے کے؟ دیکھیں بطول ایک بات میں بتاؤں نا, اس وقت جو ہے نا پولیٹیکل پارٹی پی ٹی آئی دے آر پارٹی لیس. آپ دیکھیں سارے لائرز, آپ بیرسٹر گوہر لے لیں, شیر مروت لے لیں, اس کے بعد ابھی آپ کے سلمان اکرم راجہ آ گئے ہیں, تو سارے لائرز ہیں وہ اس پارٹی کو ہولڈ کیا ہوا ہے. پولیٹیکل جو لیڈرز ہیں وہ بہت کم رہ گئے ہیں.
नंबर 2 बात ये कि देखिए इस वक्त दे शुड कॉन्सेंट्रेट, ये स्ट्रीट पॉलिटिक्स छोड़ें, ये असेंबली में आए और इनके जितने लॉयर्स हैं दे शुड गो टू 45 के लिए कोर्ट पे जो भी ट्रिब्यूनल्स हैं वहाँ से फैसले लें, उसको लेके क्लियर करें। दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर देम। आप ताकि उधर से आपके अगर कुछ लोग क्लियर हो जाते हैं देन यू हैव मोर मेजॉरिटी इन नेशनल असेंबली के अंदर, अपना वहाँ पर वोट बैंक रिमूव करें। हर दफ़ा स्ट्रीट पे गाली गलौज, इट विल नॉट रिजॉल्व द प्रॉब्लम। अंदर कुछ बात होती है, बाहर कुछ बातें निकलती हैं। ये भी पॉलिटिकल, ये पीटीआई को बहुत धचका इस बात के लगता है कि प्रॉपर कंट्रोल किसी का भी नहीं, हर एक अपनी दुकान चुपचा रहा है। इसको ये इनको कंसिडर करने की जरूरत है। जी जी बेगे से वाइंड अप की तरफ जाने हैं। इफ्तिखार से भी और लास्ट कमेंट ऑन इट प्लीज़। जो बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा है मेरा उसके साथ इत्तेफाक है, उनको नहीं दिखाया गया, लेकिन ये हमें पता है कि पीटीआई नेशनल असेंबली में 2 ग्रुपों में तकसीम है, इनको नहीं दिखाया गया, दूसरे ग्रुप को ज़रूर दिखाया। और यहाँ पे ये कहना बहुत ज़रूरी है कि पीटीआई जलसा करे, उसका हक है, उसको एनओसी मिलना भी चाहिए, लेकिन इसका ख्याल करें कि वो जलसा ही करें, किसी के कैरेक्टर असैसिनेशन ना करें। और अगर गवर्नमेंट इजाज़त देती है पीटीआई को जलसा करने की तो गवर्नमेंट भी इस बात का ख्याल रखे कि जलसा हो रहा है और ये कोई बहुत छोटा डोमेस्टिक इशू नहीं है, एक बड़ी एक्सरसाइज होती है जिसमें कुछ देर ऊपर नीचे हो जाती है, तो इतना इम्पेशेंट होने की ज़रूरत नहीं है। अगर इन दोनों अनासर का ख्याल रखा जाए तो उम्मीद है कि हालात बेहतर हो सकते हैं। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।